प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. Healthy diet? Take it light. Nestle, good food, good life. इश्तराक में शामिल है 50 रुपए के लोड में अभी स्टार 911 हैश मिलाओ और मोर का शोर मचाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आज पाकिस्तान में यानी आज आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नया दिन, नई शुरुआत, हमेशा की तरह आपका मेरा साथ रहेगा सुबह 11 बजे तक। आज सोचा दिन की शुरुआत और इस गुफ्तगू की शुरुआत ज़रा सच से की जाए। सच हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम है। हर रिश्ता, हर नाता दयानतदारी चाहता है, लेकिन फिर कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो कड़वे होते हैं। क्या आप उनको सुनना पसंद करेंगे या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शुगर कोटेड सफ़ेद झूठ आपको दिया जाए? कभी कभार हम बड़ी दयानतदारी से अगले बंदे को सच बोलते हैं तो आगे से जवाब ये मिलता है, क्या ही बात होती, मेरा दिल रखने के लिए छोटा मोटा झूठ ही बोल देते। और ये अक्सर चीज़ें जब कॉन्फ्रंटेशन का मामला होता है, जब ख्वाहिशों का मामला होता है, उस वक्त कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप कभी ये इजहार कीजिए कि मेरा किसी वेकेशन पे जाने को दिल चाह रहा है, जो कि मुमकिनात में थोड़ा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि बजट हो रहा है आउट। तब आपका दिल चाहता है कि कोई आपके साथ उस ख्याली पुलाव वाली दुनिया में चले और आपको कहे नहीं नहीं, ये सब कुछ मुमकिन है। ऑन अ सीरियस नोट, सच हमारे लिए बहुत अहम भी है और हर रिश्ते की बुनियाद अगर सच पे ना हो तो ये फाउंडेशन काफ़ी हद तक हिलने लगती है। दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको उसकी कुछ खूबियाँ खामियाँ ही क्यों ना लगती हों। अब साफ गोई से क्या आपको आज के ज़माने में फ़ायदा होता है, या साफ गोई करना, दयानतदारी करना, सच बोलना आज के दौर में आसान भी है या नहीं? वो कौन से लोग होते हैं जो कंपल्सिव लायर होते हैं, यानी जो सच बड़ा आसान सा सच भी है और कह देने में कोई मुज़ायका नहीं है, उसमें भी वो झूठ की आमेज़िश करते हैं? क्या ये ख़ास पर्सनैलिटीज़ होती हैं? क्या उनको लगता है कि उनका सच, उनकी हकीकत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उनको उसी तरह पसंद नहीं करेंगे? एंड देन अगेन, जब हम छोटे बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में इतना छोटा बड़ा झूठ मौजूद है, तो हम फिर बच्चे को सच बोलने की तलकीन कैसे करें? अक्सर दफ़ा जो सच बोलता है वही फंस जाता है। जब ये मिसालें हमारे इर्द गिर्द होंगी तो किस तरह बच्चों की तरबियत हो पाएगी? कुछ झूठ पर्देदारी के भी होते हैं, सफ़ेद पोशी के भी होते हैं। आप अक्सर ये देखिए कि अगर घरेलू हालात थोड़े ख़राब हैं, बच्चे अक्सर ये डिफेंस मैकेनिज़्म अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि वो अपने घर के हालात, अपनी चीज़ों के बारे में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। स्कूल में बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं भाई, हम भी वेकेशंस में आपकी तरह कहीं बाहर सैर व तफरीह के लिए गए थे, या कोई बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं कि मैं फ़लानी जगह गया था, मेरी बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट होती है। ये बच्चे का एक मासूम सा डिफेंस मैकेनिज़्म है, लेकिन ये एक ख़तरे की घंटी भी है कि क्या वालिदैन उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। आज यही हमारा टॉपिक होगा इन आवर बिग डिस्कशन। इसको लेके चलेंगे 10 बजे ऑनवर्ड्स। कब होता है कि एक इंसान अपने आप को उस कॉर्नर में महसूस करे कि जब वो सच बोलने से कतराए, जबकि आपको पता भी हो कि जी सच बोलकर एक दफ़ा की तकलीफ़ है, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर भी आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर मुल्की हालात की तरफ देखा जाए, बहुत सारी ख़बरों में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है भाई 2, 3, 5 किस्म के इस पे एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स मुझे मिल रहे हैं, इसमें से सच क्या है? क्या सच हमेशा सफ़ेद और काला होता है, यानी इज़ इट ब्लैक एंड वाइट, एब्सोल्यूट्स में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, या आधा सच और आधा झूठ भी होता है? आज आपको लेके चलेंगे मिलो पाकिस्तान में एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी के पास। ये जो हमारा सच झूठ वाला डिस्कशन है, इसको हम 10 बजे लेके ऑनवर्ड्स चलेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी अपने पैगामात दे सकते हैं। सो कम बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन और हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सच की क्या अहमियत है। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। ये सच झूठ की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज हमने सोचा कि इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं मिलो पाकिस्तान से एंड वी हैव अ वेरी टैलेंटेड एथलीट है विद अस। शी इज़ एक्चुअली अ कराटे चैम्पियन, ओनली 17 years old, और माशाल्लाह अचीवमेंट्स देखिए आप जी। 13th कोरियन एम्बेसडर नेशनल टाइकोंडो चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, कायदे आज़म इंटर प्रोविंशियल 2016 में ब्रॉन्ज जीता, फिर इसके अलावा ANF सिंध नेशनल जूनियर कराटे चैम्पियनशिप 2015 में भी ब्रॉन्ज जीता, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमारे साथ तहरीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? मैं ठीक इतनी हूं, नाजुक सी, इतनी क्यूट एंड पिटीट सी आप लगती हैं, और कराटे चैंपियन। पहले तो ये बताएं शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन में मैं मूवीज़ वगैरह देखा करती थी और वहाँ पे जो मुझे एक्शन वगैरह की चीज़ें थी उनमें काफ़ी इंटरेस्ट था। और फिर जैसे दिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़की को ज़रूरत है, और अक्सर मूवीज़ में होता है कि लड़कियाँ अपने हीरो का इंतज़ार कर रही होती हैं उसे बचाने के लिए। तो मुझे था कि मैं खुद अपने हीरो बन के अपने लिए कुछ कर सकूँ। तो ज़बरदस्त। आई थिंक कि गर्ल्स कैन डू इट ऑल। मुझे ये बताओ कि कोई रेजिस्टेंस किसी की तरफ से, फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से कुछ जजमेंट आई हो कि भाई लड़कियां तो कराटे नहीं सीखती, या क्या सीख के करोगी, कोई ऐसी बात किसी ने कभी की? ऐसा ज़्यादा कभी नहीं हुआ। मतलब जब भी मैंने किया तो मुझे मेरे टीचर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। मेरे अपने स्कूल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हम जिस क्लब में करते हैं नॉर्थ कराची जिमखाना, वहाँ पे हमारे सर अब्दुल हक हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, सर नईम वगैरह। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी कोई भी हर्डल नहीं बने मेरे रास्ते में। अगर मुझे कितने बहन भाई हैं तहरीम? मैं 4 बहन भाई हैं और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर पे हो, तो छोटे बहन भाइयों को या आपसे बड़े को आपको देखकर इंटरेस्ट डेवलप हुआ कराटे में? मेरे भाई ने सबसे पहले लिया था यहाँ पे क्लब में एडमिशन, और उसको देख के फिर मुझे लेना था, वरना पहले मुझे नहीं लेने दिया था। अच्छा। और शुरू में ऐसा था कि जैसे मेरी मम्मा का भी था कि हम तुम्हें ग्रीन बेल्ट तक ऐसे करवाएंगे और फिर तुम्हें छुड़वा देंगे। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि मैं आगे नेशनल्स में जा पा रही हूँ और मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने फिर मुझे आगे जाने पे अच्छा, सपोर्ट इसको किया। थोड़ा सा ज़रूर मुझे बताना कि ये जो मिथ होता है, या बार बार हम कहते हैं कि लड़की को हम ब्लैक बेल्ट नहीं बनने देंगे या इतना आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्यों ये लड़की के एम्बिशन को या एक फ़ीमेल एथलीट के एम्बिशन को कंटेन करने की बात की जाती है? उनको क्या लगता है अगर आप माहिर हो जाओगे या ज़्यादा आपने ब्लैक बेल्ट, क्या चोट लगने का उनको खौफ होता है, या उनको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत मस्कुलर हो जाएगी? क्या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं? ये एक तरह का मिसकॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद मसले होंगे अगर आपने अभी अच्छा। से ये चीज़ें करी। हाँ। तो और मुझे भी ये मिसकॉन्सेप्ट पड़े थे। मुझे भी जिन जगह पे मैंने किया था तो मेरे कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ऐसे मसला होगा। लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ तो हमारे साथ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो शादी की बात भी कर रही हैं, उनके दो बेटे भी हैं और वो अभी भी कर रही हैं, तो उनको भी इस चीज़ का कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सच में सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है लड़कियों को हमेशा पीछे रखने के लिए जो हर बात की जाती है, तो इसका कोई वजूद और नहीं जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, अगर आप एक्टिव हैं, ये एक्चुअली आपको हेल्प करती है। ये आपकी मेंटल एंड फिज़िकल जो आपकी चुस्ती होती है, जो एक्टिवनेस होती है, ये तो आपको ज़्यादा बल्कि सेहतमंद बनाती है फॉर एनी फेज़ ऑफ योर लाइफ। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, हमारे यहाँ अगर आप जैसे जैसे ख़वातीन की एज बढ़ती है, दे बिकम वेरी वेरी फ्रैजिल, यानी उनकी बोन्स जल्दी टूटने लगती हैं। फिर अगर उन्होंने वज़न बढ़ाया हुआ भी है तो वो वज़न मसल नहीं होता, वो एक्चुअली फ़ैट होता है। तो आई थिंक कि फॉर अ हेल्दी लाइफ ये एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके इर्द गिर्द क्या ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि यंग एज में या आपकी एज में तो लड़कियां इसको परसू करती हैं, लेकिन फिर लेटर ऑन पाकिस्तानी ख़वातीन क्या कराटे को लेके चलती हैं आगे? बहुत कम देखा है मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था और मैं 4 साल हो गए हैं मुझे। हमारा जो स्टाइल है बुशिबान का, इसमें बेसिकली मतलब इसमें मार धाड़ का है भी नहीं, इसमें बेसिक सिखाया जाता है कि हम अपनी डिफेंस कैसे कर सकते हैं। तो शुरू में मेरे साथ 3-4 लड़कियां मेरी दोस्तें थीं, और आगे आते आते उन्होंने छोड़ दिया क्लब। और अभी भी अगर देखा जाए तो मैं अपने क्लब की बेसिक सीनियर हूँ जो बड़ी लड़कियों में आती है। तो और कुछ लड़कियाँ हैं जो अभी भी कर रही हैं जो हमारे क्लब की सीनियर्स हैं। तो अच्छा, इसमें अक्सर वसाइल की बात की जाती है। तहरीम, अगर मैं इस तरह तुमसे सवाल करूं कि कल अगर तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं, आपकी शादी होती है या पढ़ने के लिए या काम के लिए कहीं और चले जाते हो, और वहाँ करीब कोई भी क्लब मौजूद नहीं है, वहाँ कोई इंस्ट्रक्टर या मास्टर मौजूद नहीं है, तो क्या तुम समझती हो तुम फिर भी अपने तरीके से कराटे की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो तुम्हारे स्ट्रेचेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो तुम कंटिन्यू कर पाओगी? इज़ दैट द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू हैव? जी, मैं कर पाऊँगी कि मैं जब कराटे करती हूँ तो मैं खुद को खुश महसूस करती हूँ एक तरह से। मेरे जो पूरे दिन की थकन और फ्रस्ट्रेशंस होती हैं वो निकल जाती हैं। Absolutely. तो
جب میرے ایگزامس بھی ہوتے ہیں میں کلب نہیں جا سکتی اپنی پڑھائی کی وجہ سے, تب بھی میں بیچ میں ایک ٹائم نکالتی ہوں جب میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکوں ان سب چیزوں سے. تو اگر میرے پاس ایسے وسائل موجود نہیں بھی ہوئے تب بھی میں اس چیز کو کنٹینیو رکھوں گی. اور جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو لڑکیاں, آپ سیلف ڈیفینس کی اگر بات کی جائے, آئی ریئلی لائک واٹ یو سیڈ ان دا بگننگ, جب آپ نے کہا کہ جی ہم اکثر وہ پرنسیس بنے رہتے ہیں, پرنسیس موڈ میں ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور ہمیں ریسکیو کرنے آئے گا. اگر آج آپ ایک چیز سیکھ رہے ہیں اس پروگرام سے تو یہ باور کر لیجئے کہ آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, آپ نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. اب یہ میرے خیال میں ایموشنلی بھی امپورٹنٹ ہے, فزیکلی بھی امپورٹنٹ ہے. آپ جب اداس ہو جاتے ہو لائف میں, اب ہم اتنے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ دے آر اسٹریس, دے آر ڈپریسڈ. آئی سی یو ایز اے ینگ پرسن ہو از ٹیکنگ چارج آف ہر سیلف. اگر آپ کے اوپر ایسے بلوز آتے ہیں یا آپ ڈاؤن فیل کرتی ہو تو اپنے آپ کو بک اپ کیسے کرتی ہو؟ سب سے پہلی بات اللہ پہ بھروسہ, کہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں, آپ نے ان سے لڑنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ رک جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور میرے پاس بہت سارے لمحات ایسے آئے تھے اسکولس کے ریگارڈنگ بھی اور کراٹے کے ریگارڈنگ بھی, جہاں پہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں چھوڑ دوں یا میں بس اب نہیں کر سکتی. لیکن وہاں پہ مجھے پیچھے سے سپورٹ کرنے والے, پتہ ہے آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی اور اگر آپ کے فرینڈز آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں نا تو آپ کبھی بھی نہیں رک سکتے. میں اس قسم کی بندی ہوں جو خود کو سب سے زیادہ ڈسکریج کرتی ہے. تو میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو مجھے انکریج کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کو کہتے ہیں, تو میں کبھی بھی نیچے نہیں گر سکی. لیکن تحریم, یہ تو پھر ایکسٹرنل سورس ہوئی نا. آپ اپنے آپ کے بارے میں یہ چیز ریکگنائز کرتی ہو کہ فزیکلی اپنا اتنا اسٹرانگ اور ڈیفینسو ہونے کے باوجود, یعنی یہ اسکل آپ کے پاس موجود ہے, پھر بھی آپ اپنے آپ سے بہت نیگیٹو سیلف ٹاک کرتی ہو. یہ کیا وجہ ہے, یعنی اس کو کیسے صحیح کرو گی؟ اس کو اب میں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنا شروع کیا ہے. بالکل. جیسے ایک سینگ ہے نا کہ ہمارا گلاس ہاف خالی ہے یا ہاف بھرا ہوا ہے, تو اگر آپ اس پہ ڈپینڈ کریں کہ آپ کا گلاس ہاف بھرا ہوا بھی ہے تو آپ خود کو اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی توفیق دیں گے کہ آپ کے جو اندر کی نفس ہے وہ آپ پہ بھاری نہ ہو اور آپ آگے بڑھ سکیں. بالکل. تو میرے پاس جب بیچ میں ایسے لمحے آئے تھے تو میں نے خود کو اس طرح سے بیک اپ کیا کہ میں نے محنت کری اور بھی زیادہ, اور اللہ نے محنت کو دیکھ کے مجھے آگے ایک ایسا رزلٹ دیا کہ میرے پاس سے سارے وہ گمان ہٹ گئے کہ میں نہیں کر سکتی یا میں آگے نہیں بڑھ سکتی. رائٹ. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے ان سب چیزوں میں کہ میں Absolutely. I think you need that little bit of a guidance. آپ کو ایک پہلا قدم چاہیے ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے, لیکن کبھی کبھار اگر وہ آپ کو تنکا بھی نہ ملے, you have to find that little bit of ray of hope within yourself. And I think mashallah what you're doing is commendable. مجھے یہ بتاؤ کہ آگے بڑھ کر اسی کراٹے کو لے کے آگے بڑھنا ہے یا اس کے علاوہ بھی پروفیشنلی کچھ کرنے کا سوچ رہی ہو؟ پروفیشنلی تو میرا انٹرسٹ جیسے کمپیوٹر سائنس کی طرف ہے, لیکن اگر مجھے کراٹے کی طرف سے اپرچونیٹیز ملی اور میں آگے بڑھ سکی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. جیسے ابھی بھی ہمارے کلب میں جیسے ہمارے سر بتاتے ہیں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بچیوں کو یہاں نہیں بھیجیں گی تو وہ پرائیویٹ کلاسز کا کہتی ہیں. تو فی الحال تو میرے پاس ابھی ٹائم نہیں کہ میری اپنی ایجوکیشن ہے, لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گی. مجھے بتاؤ, یہ جو کورین یعنی ٹورنامنٹ میں تم نے پارٹیسپیٹ کیا اور ماشاءاللہ گولڈ میڈل جیتا, وہاں پہ دوسرے ایتھلیٹس کو دیکھ کر, دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر جو کراٹے پریکٹس کرتی ہیں فرام ادر نیشنلٹیز, کیا سیکھنے کو ملا؟ یعنی ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپوجر ہوتا ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے. ان کا رویہ, ان کا زندگی کو دیکھنے پرکھنے کا انداز مختلف ہے ہم سے. وہ بہت ڈسپلن تھے. مطلب میں کہوں گی کہ میں کبھی اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن اور اتنا پوسچر ریڈی نہیں رکھ سکتی جس طرح کے وہ لوگ تھے. ان کی ہر چیز ٹو دا پوائنٹ تھی اور ہر چیز میں ان کی مہارت نظر آ رہی تھی. تو ان کو دیکھ کے مجھے ہوا کہ میں بہت ساری چیزوں میں لیک کرتی ہوں کہ میں ابھی اس اسٹیج پہ ہوئی نہیں جس اسٹیج پہ وہ لوگ تھے ماشاءاللہ سے. ان ادر ورڈز ہمارے لیے جیسے کراٹے یا کوئی بھی انٹرسٹ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں تو وہ جو ایکسپرٹیز کا لیول پانا ہوتا ہے اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ دے ہیو ڈیووٹیڈ آل دیئر انرجیز, آل دیئر فوکس ٹو دیٹ. اور یہ ایک بڑا اہم چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے صحیح بات ہے کہ ان کا معاشرہ, ان کی تہذیب, ان کے ارد گرد کے لوگ انکریج کرتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ شروع کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ تحریم جیسی جتنی بھی بچیاں ہیں, جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو اپنے پیشن کو پرسو کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو گیو دیم اے پیٹ آن دا بیک. اور جب آپ اس سیگمنٹ کی کلپ کو شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں, دیٹ ریئلی گوز اے لانگ وے ان گیونگ دیم مور اپریسیشن. سو اسی کے ساتھ تحریم, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیجر ٹو اسپیک ٹو یو. آئی وش یو آل دا بیسٹ ان آل یور فیوچر انڈیورز. اسی طرح ہمارے ملک کا, اپنے خاندان کا, ہم سب کا نام روشن کرتی رہیں. اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرح واپس آئیں گے. وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود آور شو. Please stay with us and we have a very important issue relating to water sustainability جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इकोनॉमिक्स का हमें जो पहला उसूल बताया जाता है वो ये कि हमारे पास वसाइल कम है और हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास आइडियल वसाइल हों तब तो कोई फ़िक्र की बात ही नहीं है, जिस चीज़ की कमी हुई उसको बना लिया जाए। इस वक्त अगर बात की जाती है पानी की तो सबसे बड़ी डिबेट पाकिस्तान में यही है कि हमें और ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाहे हमारी एग्रीगेरियन ज़रूरियात हों या हमारी रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरियात हों, इंडस्ट्री या सनतों को चाहिए, पानी हमारी सबसे अव्वलीन ज़रूरत है और तरजीहात में इसको शामिल होना चाहिए। बट वी हैव अ कैच 22, हमारे पास इतने फंड्स मौजूद नहीं हैं कि हम नए डैम्स बना सकें। मीनवाइल जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसकी मेंटेनेंस पे भी हमें ही ध्यान देना होगा। आपको बताते चलें कि 1974 में तरबेला डैम बनाया गया था और उस वक्त से लेके आज तक इस डैम में एक दफ़ा भी ड्रेजिंग का अमल नहीं किया गया। आसान अल्फाज में अगर मैं बताने की इसकी बात करूं, एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस ये है कि जब हिमालय से हम देखते हैं कि पानी इंडस रिवर में आता है और इसको हम मुख्तलिफ मकामात पे स्टोर करते हैं, तो इस पानी के साथ साथ आती है रेत, फाइन सिल्ट, और इसके साथ साथ इस सिल्ट को आप समझे कि ये उस डैम में जमा भी होती जाती है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये मज़ीद रेत आती है तो आपकी डैम की पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। अगर आज हम इसको ड्रेजिंग के अमल में लेके आते हैं तो ना सिर्फ ये कॉस्ट वाइज ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बल्कि ये कहना भी सही है कि इससे हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट डबल होने का भी इसके बारे में कुछ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। यही प्रपोजल है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट यानी डॉक्टर ग्रेगरी मॉरिस का। आप इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड सेडिमेंट के ऊपर आपने कई किताबें लिखी हैं और आप वर्ल्ड बैंक के साथ और 5 कॉन्टिनेंट्स में काम कर चुके हैं। पहली दफ़ा आप पाकिस्तान आए बैक इन 2018 और एक वाटर कॉन्फ्रेंस की गई और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव पे ये कॉन्फ्रेंस थी। इस वक्त ये एक और प्रोग्राम के सिलसिले में पाकिस्तान आए तो हमने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है इनसे इस हवाले से बात करने का। सो डॉक्टर मॉरिस, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम एंड वेलकम टू माई शो। दिस इज़ अ सब्जेक्ट very, very close to everyone's heart, especially in Pakistan. We try to actually promote more innovative strategies because we need a mix to actually cater to our demand. So when you talk about dredging, and if you look at the current state of the dams available in Pakistan, in particular the Tarbela Dam, what do you think is the foremost thing we need to do? Tarbela Dam is the basis for managing the river, the flow along the Indus. And of course all the irrigators downstream depend on having that storage available. The storage is being lost. They've already lost about 36% of the total capacity of the reservoir. And the objective of dredging is to stop the loss of that capacity. There is no other way to get the sediment out of the reservoir and moving downstream. You have to realize that, the Indus River has been here for a long time. And you have erosion in the Himalaya. The erosion sediment comes downstream and goes to the ocean. A dam stops that flow of sediment, but it only stops it temporarily until it fills up. And once it fills up, then the sediment keeps on going. The objective here is to keep the sediment going downstream and allowing you to maintain storage capacity in the dam, because that storage is what's needed to store water in the monsoon so you can deliver during the rabi sowing and during the kharif sowing. Without that, you only have the flow of the river the way it has come naturally back in the 1800s, 1700s, 1600s, 1500s. So if you want to go back to an agricultural and water use system that's 400 years old, get rid of the dam. If you want to have control over the river, you have to have storage. Dr. Mauris, when I was looking at your presentation, there's a particular graph that caught my attention, and it speaks of that at present we probably didn't have a storage issue, because you've pointed out that 36% of the storage has been lost of the reservoir, but still there is enough to sort of keep us going. If we don't dredge it, what is going to follow, especially when it comes to the kharif crops? Will there be a severe shortage in that crop month? Yes, what I did for this analysis for the conference back in October is I did simulations of the behavior of Tarbela Dam. Mm-hmm. And those simulations used all the record that we have available, and they showed that the sedimentation to date has not been enough to seriously affect or significantly affect even water deliveries downstream. But it's now reaching a critical point, and you move beyond the critical point and you will see dramatic increase in water shortage. We're looking at failure rates of
maybe 30 to 35% in the Kharif crop during parts of this Kharif sowing period within a period of 20, 25 years. But that won't happen every year. What happens is that some years, a wet year, you'll have plenty of water. But in a drought year, you'll have 100 days that the reservoir is empty. And that's going to be a real, very serious problem. And when you talk about drought expectancy, I mean, looking at the climate change, how many dry months are we looking at? Do you think it's going to get more severe? Interestingly, I work in Nepal also, among other areas, and the rivers coming out of Nepal, they're Himalayan rivers, and we see a declining water supply. Indus is stable. Indus, we have not seen any change in terms of total water volume or the seasonality of water deliveries. The glaciers in the headwaters to the Indus are more stable than elsewhere in the Himalaya. So in that respect, Pakistan is very fortunate. Pakistan is also fortunate because the Indus is the most stable of all large rivers in the world because of that huge 20,000 square kilometers of glaciers that melt every year when it gets warm. So you're blessed with a beautiful, stable river system. So we are naturally divinely blessed, but You what are. would you say about the way we've been managing water as a nation? Do you think more can be done? Where are we making the mistakes? What are the critical mistakes that we must rectify immediately? The critical factor here is to think about long-term sustainability. The Indus has been irrigated for thousands of years, Yes. and you would expect it to be irrigated for another 1,000 years. But the way it's being managed is on a very short term, a few years down the road. You need to look at how to sustain that forever. And that means you have got to stabilize storage capacity. You have to have storage not only today, but for your children and for your grandchildren and for theirs. And that's why it's critical to start immediately a dredging program. All the alternatives at Tarbela have been looked at. Dredging is the only one that makes economic sense. But Dr. Morris, help me understand this. I was recently at the World Environment Day conference, and we had a lot of people representing the province of Sindh. And of course, Sindh has a diverse topography. We of course have Rajasthan, which is a desert-like area. But even Badin, where used to have, you know, a lot of crops and people were stable farmers, are now reporting that the climate change and specifically the water shortage is affecting them. When you say that the Indus River is stable, is it that perhaps it's changing its route? Is it because some other factors are at play? Why is it that the farmers are complaining of water shortage then? The Indus inflows are stable. The water coming into Tarbela hasn't changed. What's changed is the way it's administered downstream. Right. Your population has increased, irrigation area is increasing. There's plans to continuously further increase irrigated area. So the lack of water is related to the way it's managed and not the way nature is delivering it to you. Right, but at the same time the rainfalls have receded. I mean, the kind of rain we used to get till 5 years ago, 10 years ago, and of course the green belts, we're losing them at a really fast Yes. rate. Do you think that affects our water supply too? That affects, let me go backwards. Above Tarbela you have the Himalaya. Right. That apparently has not changed because we don't see any change in the inflows into Tarbela. Below Tarbela you have a different, somewhat of a different climate system, and that is what you're talking about, I believe, and there you do see changes. Right. And so what happens is that if you have adverse changes downstream in the irrigated areas, it is even more essential to have regulated good flows coming from upstream. When it comes to advocacy of these ideas in Pakistan and having an overall macro understanding, Dr. Gregory, would you say that, what is your opinion about the expertise available in Pakistan? There are people who are specializing in the fields of water management, understanding the sediment, but it somehow seems that there is that level of mistrust when they speak, and especially when the policymakers speak to international experts. Have you noticed that in any way? What I've seen here is a disconnect between the research community and the government operations people.
Pakistan has excellent engineers and excellent scientists, but I think there's a lack of communication. They don't talk to each other. In other words, the research community and the, let's call it the government engineering community, are not speaking to each other the way they could. This is something that in other countries which have been more successful in water management, you have a tight linkage between the academic and the research community and the government community who actually manages the resource. I think that's one thing that's absolutely critical. And the other thing that's absolutely critical is the idea of sustainability. For instance, in the new water policy for Pakistan, one of the things that stuck in my mind is that there are a lot of policies to increase irrigation efficiency. But when you increase irrigation efficiency, it means you reduce the recharge to the groundwater system. Pakistan now has 1 million wells, maybe more, and groundwater now exceeds surface water as a source of irrigation. So groundwater supply is absolutely dependent on recharge from surface water. If you stop surface water recharge, your groundwater is no longer there. But and yet the community speaks as if a groundwater community exists on the left hand and a surface water community exists on the right hand. They don't talk to each other, but the surface water is what nurtures the groundwater. It's like a father and daughter. You can't have one without the other. Absolutely, and you're drying up the groundwater as well. So Dr. Morris, since we are on the subject of replenishing that supply, I must take your opinion about our canal system as well. I mean, it's one of the largest in the world, and we've, time and again, we've been taught that it's also bearing the issues, the problems of waterlogging and salinity. Do you think that's also up for debates, or people are doing much about it? How do we maintain and manage our canal systems? Let me say that the Indus is probably the most complex and difficult to manage systems in the world. It's the largest irrigation system, and the combination of technical, political issues makes it probably the most difficult. The trickiest to yes, manage? But every one of the problems has a technical solution, every one of them. And they have been solved in other locations. So it's a question of putting the heads together, politicians saying, okay, let's work on this together, research community comes in, everybody works on the problem, because if the problem is not solved, the future does not look very good. The advocates like yourself is what we need when it comes to actually speaking to the international community. But since you talk about dredging and propose that dredging the sediment at the Rubaiyat Dam could help us ease these problems, it's going to be the largest dredging project around the world, in the world. So what is the dollar cost to it? The dollar cost of putting the entire dredging system out and getting that operational is about $1.5 billion. Which is just a fraction of building a reservoir. A small fraction, I should say, a very small fraction of the cost of a new reservoir. And to dredge, it has an annual cost, but it's very cheap in Tarbela because you use electric powered dredge, which is powered by energy that comes from Tarbela. Tarbela has probably the cheapest source of energy anywhere in the world today. And if you dredge Tarbela, the cost of Tarbela power will go up. It will go up to maybe on the order of 1 rupee per unit. But that's still extremely cheap. And what do we do with the dredged sediment? You said it's pretty much useless. The dredged sediment goes into the river and goes downstream. Right. There's, of course, a lot of resistance with the downstream. Irrigators and barrages. They do not want to receive the sediment. It's easier to have water that has less sediment. But remember, the barrages were built before Tarbela, and the barrages handled sediment. And they can handle the sediment. And the trick is going to be managing the sediment system so that you're passing not just water to the ocean, but also sediment. This has happened historically, and it needs to happen in the future, because you can't store the sediment forever in reservoirs. They simply fill up, and then you've lost it.
Dr. Morris, my last question to you would be, since you said the dollar cost makes sense, it's effective, it's the way forward, but what about the logistics of it? While the dredging is happening, is it going to affect the delivery or the quality or the quantity of water that, that goes out of the dam? Dredging will not affect power production, will not affect irrigation deliveries, and all the water taken out of the reservoir for dredging goes back into the river anyway, so there's no water loss. Thank you so much for highlighting these issues and for making time for this show. It's definitely a key issue, a key concern for Pakistanis. I once again thank you for your participation and for highlighting this critical issue. It's a pleasure to be back in Pakistan again, and a pleasure to be with you on the show. Thank you. And with this, आपको ये बताते चलें कि अभी तक तो हमारी कॉन्वर्जेशन के की नकात थे वो ये कि हमारे पास अगर तिरबेला डैम को देखा जाए, इस सेडिमेंट की वजह से तकरीबन 36% इसकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की वो हम लूज़ कर चुके हैं. ड्रेजिंग के ज़रिए अगर इस सिल्ट को, इस सेडिमेंट को हम साफ़ करते हैं तो ना सिर्फ इस तिरबेला डैम की कैपेसिटी बढ़ सकती है बल्कि ये फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में हो सकता है जब हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं एक नया डैम बनाने के हवाले से. तो ये हमारी आज के प्रोग्राम में हमें इस पे ज़ोर दिया कि यकीनन बहुत सारे और तरीके हैं पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी में पानी के सप्लाई को बेहतरी लाने के लिए. आई थिंक इस पे काम करने की ज़रूरत है एंड द पॉलिसी मेकर्स मस्ट पे हीड टू दैट. इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे. सो वील हैव द बिग डिस्कशन एट 10. डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज का हमारा बिग डिस्कशन अबाउट द हॉट टॉपिक ऑफ सच. सच्चाई हम चाहते हैं लेकिन फिर सच हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता. लेकिन आज गुफ्तगू शुरू करेंगे कंपल्सिव लायर्स से, यानी वो लोग जिनको शायद झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी वैसे ही माशरे में बहुत अथॉरिटी, इज़्ज़त, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप आदत से मजबूर हैं. ये आदत आपको कैसे पड़ती है, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा है या आपके जो हालात और वाक़यात होते हैं ये आपको ढालकर ऐसा बना देते हैं. ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे कुछ प्रोफेशंस में लगता है कि झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता. कुछ झूठ मेरे ख्याल में काउंसलिंग लेवल के भी होते हैं. मिसाल के तौर पे अगर किसी को बहुत कोई भयानक बीमारी है और उसका इलाज मुमकिन नहीं है या उस वक्त हौसला देने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि मरीज़ अपना हौसला ना हारे, तो शायद उसको जो वाक़ये की और जो हालात की संगीनी है उससे आगाह नहीं किया जाता. अक्सर लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं कि वो दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. घर में बच्चों से झूठ बोला जाता है, कुछ रिश्तों में झूठ बोला जाता है, कड़वी हकीकतों को छुपाया जाता है. क्या ऐसे वाक़यात में, ऐसे एंगल्स में झूठ बोलना मेरे ख़्याल में अलाउड है? क्या उसको थोड़ी सी मेरे ख्याल में लीवे देना चाहिए? सफ़ेद झूठ की या सफ़ेद सच की कुछ गुंजाइश मौजूद है या नहीं? इस पर बात करेंगे जी. आज जो हमारा पैनल है उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शुमाइला वकास. थैंक यू सो मच शुमाइला फॉर जॉइनिंग अस, बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स एक बहुत ही अहम नफ्सियाती पहलू है. हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस, एक ज़मीर होता है. आप अगर कोई छोटे से छोटा झूठ भी बोलें तो कहीं ना कहीं कोई दिल में तकलीफ़, कोई चीज़ किक कर रही होती है आपको ये कहने के लिए कि आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट लियाकत. एडवोकेट साहब से ज़रा, जैसे मैंने प्रोफेशंस का जिक्र किया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का. कहा यह जाता है कि आपके शोबे में तो झूठ के बगैर गुजारा नहीं है. अब ये सच है या नहीं ये आपसे जानेंगे. जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे आपको. बिल्कुल बताइएगा. और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई, और इनसे जानेंगे कि दीन हमें कहाँ कहाँ थोड़ा सा लीवे देता है. जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं किसी की अगर जान बचानी हो, जान बख्शवानी हो, उसमें अगर झूठ बोल दिया जाए या सच को थोड़ा सा छुपा लिया जाए तो इसकी गुंजाइश मौजूद है. क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये जानेंगे. बल्कि चलिए गुफ्तगू का आगाज़ ही इस बात से करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, बताइएगा क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें शायद हमें अलाउड है कि यानी ये तो नहीं कहेंगे कि सच को झूठ में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सच को छुपा लिया जाए, ज़रा तहम्मुल से, सेंसिटिवली उसको बयान किया जाए. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका व मौला हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
بہت اچھا سوال کہ کہاں کہاں گنجائش ہے. گنجائش پر میں زیادہ زور دیتا ہوں ہاں تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایسی بات کی کہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی. بے شک. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب دو گروپس میں، خاندانوں میں، دو لوگوں میں، اشخاص میں لڑائی جھگڑے کی معاملہ ہو اور صلح کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی شخص بات کو دبا دیتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے محبت اور پیار کی فضا قائم ہو جاتی ہے، تو وہ سچ سے بہتر ہے. اچھا. کبھی کبھی سچ بولنا نقصان کا بھی باعث بن جاتا ہے. کیسے؟ آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں مگر آدھا بول رہے ہوتے ہیں. جو آدھا سچ جو ہوتا ہے نا، یہ فساد کا معاملہ کرتا ہے. یہ سرکمسٹانشل ہوتا ہے. جیسے کلمۃ الحق یرودی بها الباطل، بات تو سچ ہوتی ہے مگر گمان بندہ غلط دیتا ہے. جیسے کوئی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرے کہ نماز پڑھنا منع ہے اور قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے قریب ہی نہ جاؤ. قرآن کی آیت ہے مگر یاد ہی آیت ہے. اگلی آیت یہ کہ وہ انتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. کچھ لوگ کنڈیشنز، کچھ لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں. شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب میاں بیوی کا معاملہ بھی ہو تو وہاں بھی آپ اگر گھر بگڑ رہا ہو تو وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اجازت دیتی ہے. مگر مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں. کچھ لوگ سچ بولتے ہیں مگر آدھا بولتے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے کہ تم میری لیے موبائل کی سم کی طرح، ٹھیک ہے. اب اگلا اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میرے پاس جو موبائل ہے وہ تو 4 سموں والا ہے. بالکل. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم سچ تو بول رہے ہوتے ہیں مگر سچ ایسا بول رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. نور بھائی، اکثر یہ کاروبار کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں، اور سیرت نبوی کو اگر ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ اگر آپ کی شے میں، آپ کی چیزوں میں نقص بھی ہو تو اس نقص کو بیان کر کے بھیجنا چاہیے. آج تو ہمارے زمانے میں کوئی ہمیں ایسا شخص نظر نہیں آتا جو ہمیں یہ بتائے کہ اس کی بیچنے والی چیز میں یا جس کا وہ کاروبار کر رہا ہے اس میں کوئی نقصان کی علامت بھی ہے یا کوئی نقص موجود ہے. تو کیا ہم سبھی جھوٹے ہیں ایک طرح سے؟ میں نے حدیث پڑھی بالکل آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے. وہ حدیث یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ نے فرمایا کوئی قسم کھا کے کوئی چیز مال بیچے یا قسم کھا کے کوئی گواہی دے اور وہ جھوٹی ہو تو اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے. استغفر اللہ، کہنے کتنا سخت اس کی اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. صحابی نے اگلا یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی معمولی چیز کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ پیلوں کی لکڑی کی ٹہنی کیوں نہ ہو، اگر جھوٹی قسم اس پہ بھی کھا لو گے تو اللہ تم پر جہنم کو واجب کر دے گا. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کوئی اس طرح کا مال بیچے تاجر کے حوالے سے، یا کوئی شخص کسی کا مال لے لے اللہ کی قسم کھا کے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ ان سے انتہائی غضبناک ہوگا، شدید ناراض ہوگا. کل قیامت کے دن ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھے، اور دیکھے اس طرح دیکھے کہ وہ رحمت والی نظر ڈالے. کیونکہ اللہ کی رحمت کی نظر جس پہ ہوگی وہ جنتی ہو جائے، اور اللہ اس حال میں اس کو ملے کہ غضبناک ہو، اور اس کو کھڑا کر کے تمام چیزوں کو پوچھا جائے. اور اگر کوئی کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی آج اگر ہم جواب دہی کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اتنا خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ تو لوگوں کی بات ہے، بشر کی بات ہے. جب خالق کائنات کے سامنے آپ نے جواب دہی دینی ہے تب میرے خیال میں معاملات کچھ اور ہی ہوں گے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس پہنچا ہے اور وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے. اب یہ میں شمالہ کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. شمالہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک مدر ہے، انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا جھوٹ کا ماحول نہیں ہے، یا بچے ٹھیک ہے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے بچے کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں، یعنی ہم اس کے ساتھ کوئی سختی زیادہ نہیں کرتے، مار پیٹ نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بچہ جھوٹ بولتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ بچوں کو اٹینشن کتنی دیتی ہیں. اگر ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں نا، بچہ جھوٹ کب بولتا ہے؟ 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بچہ بہت کمپلیکس میں ہوتا ہے، وہ اپنی فیملیز میں جھوٹ بولتا رہتا ہے. صحیح. پیرنٹس اس کی ساری خواہشات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے، لیکن وہ لوگوں کو دیکھ کر یا کسی نہ کسی بات پہ کہ یا تو وہ نگلیکٹ ہوا ہوتا ہے پیرنٹس سے، بہت زیادہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، وہ اٹینشن سیکر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکس میں رہنے کی وجہ سے وہ جھوٹ شروع کر دیتا ہے. شاید اس سے لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، اور اس سے لوگ پروگرام کے شروع میں کہا تھا یہ بچے کا ڈیفنس میکینزم بھی ہو سکتا ہے. کسی چیز سے وہ ڈرتا یا گھبراتا ہے، اپنے دوستوں میں بیچ میں بیٹھتے ہوئے اگر اس کو لگتا ہے کہ کسی بات پہ اس کی سبکی ہو رہی ہے یا اس کے پیرنٹس اس کی کوئی خواہش کو پورا نہیں کر رہے تو وہ بڑے بڑے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بچے کی تربیت سب سے پہلے ہم عمل سے دکھاتے ہیں
کہ ہم جتنا اس سے کہہ دیں گے بیٹا سچ بولنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے اور اس طرح سے ہمیں اس سے 2-3 مثالوں سے کہ ایک تو ایک شارٹ ٹرم رزلٹ ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم رزلٹ ہوتا ہے. ہم شارٹ ٹرم کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں آج کل کہ ہاں اس کا رزلٹ بڑا اچھا ملے گا, ہم کہیں بھی جھوٹ بول دیں تو ہمیں فوراً شارٹ ٹرم میں رزلٹ مل جائے گا اور ہم جلدی سے اس کا رزلٹ بھی حاصل کر لیں گے اور یہ ہوگا کہ ہم اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. شمالہ, اب اسی سے جڑ کر ایک اور سوال نکلتا ہے کہ اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ بچہ جھوٹ بولنے لگا ہے تو آپ اس کی یعنی اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ سختی کریں گے تب تو اور نقصان میں اٹھائیں گے. کیسے بچے کو یہ کہیں کہ اٹس آف ویلیو کہ تم سچ بولو؟ سب سے پہلے بچے کا ہمیں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے. اوکے, اسی بات کے لیے کہ سچ بولنے سے یہ فائدے ہیں لیکن اس میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہاں اس سے فائدے واقعی حاصل ہوں گے. ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہے کہ ہاں اگر ہم اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہاں کہہ دو گھر پہ نہیں ہے, وہ جو ایک بہت ایگزامپل دی جاتی ہے کامن سی کہ ہاں وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یا ہم ریلیٹیوز بہت ساری فیملیز میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بات بات پہ جھوٹ یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں, بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مما کل گئی تو نہیں تھی ایسے ہی کہہ دیا تھا آنٹی سے, یا کچھ نہ کچھ وہ نوٹ کرتا رہتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ شاید سن نہیں رہا یا دیکھ نہیں رہا, سمجھ نہیں رہا اس بات کو. ایک تو سب سے پہلے ہمیں اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہوتا ہے بچوں کے سامنے اسپیشلی. سیکنڈ, ان کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے پورا. جب تک بچہ کانفیڈنس میں رہے گا نا اپنے پیرنٹس کے لیے بھی, مطلب آپ اس کا کمپلیکس اس طرح سے نہ بڑھائیں کہ وہ اگر بات بھی کر رہا ہے کہ بابا وہ یا مما سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹے سے ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں, پکڑا گیا ہے تو اس کے بعد 2 چیزیں, یا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ اب مجھے ڈانٹ پڑنی ہی لازمی ہے, مجھ پہ اور سختی ہوگی, میری کوئی پریولیجز مجھ سے چھن جائیں گی. آن دی ادر ہینڈ آپ نے اس طرح کا ریئیکشن بھی نہیں دینا, اتنا لاڈ اور پیار بھی نہیں دکھانا کہ اس کو لگنے لگے کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے بیچ کا کوئی آپ کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مینلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یونٹ ہے جس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں وہ ہمارا فیملی یونٹ ہے. اس میں بھی سچ اور جھوٹ کی بڑی یعنی وہی ہمارا کلوزسٹ سرکل ہے. ہم سب سے زیادہ جھوٹ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے ہی بولتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کی طرح سے؟ تو معاملات کئی کبھار کورٹ کچہری تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی شادی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, پتہ یہ چلا کہ لڑکا نہ نوکری کرتا ہے, گھر بھی کرائے کا تھا. تو یہ سارے معاملات آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مفتی نور رحمانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں شرعی حوالے سے بات کی, میری بہن نے بات کی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, جھوٹ بولنا ایک سخت گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے یا ان کو سچ نہیں سکھائیں گے یا جھوٹ بولنے پہ ان کو نہیں ٹوکیں گے تو وہ بچے بھی آگے وہی کام کریں گے. دیکھیں یہ جو ابتدا ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے گھر سے ہوتی ہے. اگر والدین جو ہے نا وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو بچے بھی وہی سیکھ کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عموماً ہوتا ہی یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بتاتے, آپ نے ایک مثال دی کہ ہم اگر کوئی خراب چیز بھی ہوتی ہے اس کو جھوٹ بول کے جو ہے نا بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس کیسز یہی آتے ہیں عدالت کے اندر. بہت سارے لوگ جو ہے نا جس کو حقیقت کو وکیل بھی جانتے ہیں لیکن وہ پارٹی بھی جانتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. مثلاً کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا, کسی کی چیز چھین لینا یا کسی کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ کر لینا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے لیکن وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں 100 جھوٹ بولتا ہے دن میں. صاحب اگر میں ایک اور مثال یہاں پہ بیفور آئی ہیڈ فار دا بریک آپ سے پوچھوں کہ اکثر آپ نے قوانین ہم نے بنائے ہیں خواتین کو, ولنریبل لوگوں کو, جیسے گھر میں بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے ہاں جو ایک انا اور گھر کی عزت کا معاملہ ہے اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گھریلو تشدد کا شکار ہوئی بھی خاتون جس کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کے رائٹس موجود ہیں وہ جھوٹ بولتی ہے اور اکثر کہتی ہے کہ میں خود گر گئی تھی یا یہ حادثہ تھا. ایسے معاملات آپ کیسے حل کر پاتے ہیں؟ دیکھیں ایسے معاملات میں تو میرے خیال میں وہ خاتون سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری فیملی کو حقیقت پتہ نہیں چلے, میرا گھر نہیں ٹوٹ جائے. جو ہے نا وہ اپنے گھر بچانے کے لیے جو ہے نا جیسے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جو ہے نا آپ کو کوئی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. وہ صرف بچی جو ہے اپنا گھر بچانے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ میرے گھر والوں تک بات جائے گی, بات بڑھے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کو سچ بتانا چاہیے. ہم مزید بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک بھی ہے. اس طرح کے سچ اگر چھپائے جاتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں, زیادتی کو برداشت کر رہے ہیں, پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, پھر زیادتی اور ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن آپ ہمیں میسج کر کے یا کال کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا اس طرح کے سچ پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے یا اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक कि एक झूठ एक्चुअली हम बोलते हैं और उसके बाद हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो एक सच आपने छुपाया है अगर उसी को फेस कर लें तो मामलात काफ़ी हद तक निपट सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड हमारी कॉन्वर्जेशन में आया कि अगर घरेलू तशद्दुद हो और अक्सर ऐसी ख़वातीन सच का सहारा नहीं लेती अपने घर की इज़्ज़त को, जाहिर सी बात है अगर बच्चे हैं, फैमिली है, और अपने मैके में भी अपनी इज़्ज़त को बचाव करने के लिए वो इस बात को नहीं लोगों को बताती कि ये असल में उनके घर में मारपीट का वाक़या हुआ है। क्या ऐसा करना सही है या गलत? क्योंकि नूर भाई थोड़ी देर पहले जैसे आप कह रहे थे कि इस तरह की पर्दापोशी की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि उसमें आप सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे अगर एक दफ़ा हाथ उठ जाता है घर की खातून पे तो उसमें फिर रोकथाम नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए? अपने घर वालों को बताना चाहिए और होना क्या चाहिए, इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन आलिही व हकमम मिन आलिहा। दो ग्रुप्स लड़का और लड़की की तरफ से बैठे, वो लोग कि जो सुलह करने वाले हों, इस्लाह करने वाले और बात को बनाने वाले हों। अक्सर हमारे यहाँ उन लोगों इंतखाब किया जाता है कि जो बात को बिगाड़ देते हैं और मामला ख़राबी की तरफ जाता है। तो ख़ानदान में मालूम होता है कि चचा, मामू, ताया या खाला, फुप्पो जो भी हैं वो बात बनाने वाले हैं, सुलझाने वाली हैं, उलझाने वाली हैं। जब ऐसे लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मैंने आपसे बात की, जो इजाज़त शरीयत ने दी है, वो जब घर बिगड़ रहा हो उस हवाले झूठ बोल सकते हैं। रोज़ाना देर से आने पर मर्द को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है कि मैं काम पे फंस गया था, ये सारे मामलात हैं और बाहर वो दोस्तों में बैठे थे, ये तो झूठ है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर लड़की, सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, कि जैसे अगर खातून है उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसने कहीं इजहार कर दिया है और उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि वो जज्बाती हो रही थी, अपने मियाँ को बुरा भला कह दिया, तो वो बात भी मियाँ तक ना पहुँचाई जाए, वहीं पर दबा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जुमला जो आपका है और ये जो बात है, ये शरीयत इस बात को पसंद करती है घर ना बिगड़े, सही, बल्कि घर बन जाए, जुड़ जाए। और ये याद ज़हन में रखिएगा, शरीयत हमेशा घर को चाहती है, मकान को नहीं चाहती। बेशक। मैं बार बार कहता हूँ कि जब ईंटों से ईंट बनती है तो मकान बनते हैं और रिश्तों से रिश्ता मिलता है तो घर बनता है। अच्छा, एक सवाल और ज़हन में आता है कि कौन सी ऐसे झूठ हो सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद सच्चाई, हकीकत, दयानतदारी पे रखी होती है, लेकिन कई लोग अगर झूठ बोलकर कोई भी दाव पेश लड़ाकर रिश्ते बनाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, क्या कोई ऐसी भी सिचुएशंस और कंडीशंस मौजूद है जिस पे शादी डिसॉल्व हो सकती है? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सच छुपाया है, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा, मैं फवाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फवाद, क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्रा, मेरे घर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता अभी यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़ें मैं उस पर मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं या मेरे जो इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और कम नहीं होते। तो मेरा सवाल अल्लामा साहब से है कि ये चीज़ मैं, मतलब ये झूठ बोलना मेरा सही है या मैं क्या करूँ इस पर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नूर भाई, इस पे आते हैं। पहले ज़रा लियाकत साहब, कानूनी तौर पे कोई ऐसी हकीकत या कोई ऐसा सच है जिसको छुपाने से अगर आपने यू स्टिल हैव गॉन अहेड, शादी हो गई, निकाह हो गया, कोई कारोबार, कोई डीड होती है जो डीड डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज झूठ इतना बड़ा था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं उससे तो मुकर सकते हैं। एक सूरत तो ये है, अगर अदालत के सामने आपने किसी चीज़ को तस्लीम किया और उसके बाद अगर आप जो है ना मुकर गए कोर्ट के सामने, तो उसके लिए कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है। उसमें हमारे पास सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 193, उसमें जो है ना कोर्ट आपको नोटिस इशू करेगी, उससे जो है पूछेगी, आपसे एक्सप्लेनेशन लेगी कि भाई आपने ये झूठ क्यों बोला। उस पर आपको 10 से 14 साल सज़ा हो सकती है। लेकिन आम ज़िंदगी में जो झूठ बोलते हैं उसकी कोई जो है ना वो सज़ा नहीं है। मैं आपको एक और अगर मिसाल दूँ, वैसे तो हमारे यहाँ जो अक्सर डिस्कशंस हो रही हैं वो दूसरे निकाह से पहले खातून की तहरीरी रज़ामंदी के हवाले से हो रही हैं, लेकिन खातून के लिए शरीयत में और द कोर्ट ऑफ लॉ में क्या बात की जाती है, निकाह पे निकाह जिस तरह जायज़ नहीं है। अक्सर फैमिली प्रेशर में आगे अगर लड़की का निकाह किया जा रहा है और उसने कोई या उससे पहले कोई इंतहाई कदम उठाया हुआ है, उसने निकाह किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में दूसरा निकाह जायज़ है या वैलिड होगा लीगली? नहीं, दूसरा निकाह उसका वैलिड नहीं होगा। अगर उसने पहला निकाह किया हुआ है तो सबसे पहले जो है या उसने वालिदैन से छुपाया है और ये बात इल्म में आ गई, सबसे पहले उसके खुला लेगी, या अगर उसका ज़बरदस्ती बाई फोर्स किया गया है तो उसके लिए फिर सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, उसमें फिर फसख करवाएगी कोर्ट से, जो है ना उसके अंदर फिर जिस शख्स से उसका निकाह किया गया है, अदालत पहला निकाह या दूसरा निकाह? पहला निकाह जो है, अगर उसका प्रेशर में किया गया है या उसने अगर अपनी मर्जी से किया है तो खुला लेगी जो है ना वो, और अगर ज़बरदस्ती करवाया गया है या उसको जैली बनाया गया तो उसको फसख निकाह के लिए जो है ना आपको फैमिली कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। वहाँ पे फिर जो है ना वो हालात वाक़यात को कोर्ट देखेगी, दोनों के एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, उसमें काजी को बुलाया जाएगा, शादी के गवाहों को बुलाया जाएगा, लड़की जिसने केस किया है
اس کا اسٹیٹمنٹ ہوگا, لڑکے کا اسٹیٹمنٹ ہوگا, وہاں پھر کورٹ اس کا تعین کرے گی کہ آیا یہ نکاح جو ہے نا بائی فورس ہوا ہے, اور اس کے اندر وٹنسز کیا کہتے ہیں, قاضی کیا کہتا ہے, اور جو اس میں مدعی ہے پرنٹف ہے وہ کیا کہتی ہے. نور اس کے بھائی بعد اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا, اور اس کو نل اینڈ وائڈ ہوگا. یہ اس طرح کا جھوٹ آپ سچ آپ چھپا نہیں سکتے. نہیں بالکل ایسا, شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے, اور دوسری بات ایسا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں گناہگار سکتا. ہوگا. تو سیکنڈ والا ویلڈ ہی نہیں ہے جی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا. قانون جرم 494 پی پی سی ہے ہماری جو ہے نا پاکستان پینل کوڈ کی, اس کے تحت اگر آپ نکاح پہ نکاح جان بوجھ کے کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اس میں صاحب, اور جو لڑکی کی ایج جھوٹ بتا کر کیا جاتا ہے, جب بہت انڈر ایج بچیاں ہوتی ہیں, جیسے 5 سال 9 سال, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی روایات موجود ہیں کہ لوگ اتنی کم عمری میں بچی کی شادی کر دیتے ہیں, اس کا قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور جھوٹ بول کر کہہ کے بڑی عمر کی ہے. قانوناً جرم ہے. ہمارے پاس 2013 کے اندر ایک چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ آیا ہے, اس کی سیکشن 2 اور 3 ہے. کوئی شخص اگر کم عمر بچے یا بچی کی شادی کرے گا یا کروائے گا, اس کے لیے 3 سال کی سزا ہے جو نا. صحیح. اور یہ دیکھیں, اور اس کے لیے ریاست بھی کارروائی کر سکتی ہے. اگر ریاست کی یہ علم میں آ جائے کہ اس بچی کم عمر بچی کا نکاح کیے گا, تو اس میں پولیس خود بھی مقدمہ درج کر کے ایسے لوگوں کو پراسیکیوٹ کر سکتی ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تک اطلاع پہنچ جاتی ہے تو اس طرح کی کارروائی کو رکوایا جاتا ہے. تو یہ وہ جھوٹ ہے جس کی کوئی اٹس این اوفینس ایز ویل ان دا کورٹ آف لا, اور ساتھ ساتھ اس کی شریعت بھی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ نابالغ بچی کی, چھوٹی بچی کی شادی کرتے ہیں. شمیلہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ رشتہ ایسا ہے فار لائف, یہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں. اکثر خواتین کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی چال ڈھال سے میں پہچان لیتی ہوں کہ کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. جب آپ اتنے ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں, پھر بھی اٹیمپٹ کیوں کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ ہوتا ہے. ہم ماہر نفسیات کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جو وائف ہوتی ہے وہ خود ایک ماہر نفسیات بن جاتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ رہ کے. وہ ماہر نفسیات بھی ہوتی ہے, وہ جاسوس بھی ہوتی ہے, وہ اسپائی بھی ہوتی ہے, سب بالکل. اور ہسبینڈ سوچتا بھی ہے کہ کیسے پتہ چل گیا, اور وائف کو کیسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا. اچھا, کہیں پر وہی بات ہے جو میں بات سن بھی رہی ہوں, کہیں پر گھر بچانے کے لیے یا کہیں پہ کوئی بات ایسی ہے, مصلحتاً چھوٹا جھوٹ وہ اس طرح سے بول دیتے ہیں کہ ہاں نہیں دیر اس لیے ہو گئی. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کو روٹین میں لانا, روٹین میں لے کر آئے ہیں, تو وہ تو وائف پہچانے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے شمالہ, اس پہ میں مزید آپ کو پروب کرنا چاہوں گی کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ دی جا رہی ہے کہ میں گھر بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہوں, اور جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, جس کارروائی میں یا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں آپ انڈلج کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ میں گھر توڑنے والی بات ہے. اور وہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی کوئی ضمیر آپ سے نہیں کہہ رہا, لیکن گھر بچانے کے لیے بالکل نفسیات وہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے رہیں اور یہاں سے یہ کام بھی ہمارا ہوتا رہے, مطلب گھر بھی بچا رہے, اور ہم یہ سیلفشنس کی بالکل بات ہے. وہ انر طور پہ سیٹسفیکشن چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی مطمئن رہیں اور گھر والوں کو بھی مطمئن رکھیں, تو وہ ایک ڈبل پرسنالٹی چل رہی ہوتی ہے. اب اس کے لیے بہت اچھا یہ ایک ہے پارٹ کہ وہ اس طرح وہی کانفیڈنس ڈیولپ, مطلب اب وائف اور ہسبینڈ کا اتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے بھی دیکھیں کہ وہ اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں, اتنا ٹرسٹ آپس میں ہو کہ وہ کہیں سے بھی آ رہا ہے اور وہ بتا دے کہ یہ بات تھی کہ میں ذرا تم ناراض ہوتی, اصل میں وہاں چلا گیا. تو یہ بات بہت اچھی ہو جائے گی, ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا, اور پھر وہ یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے جو ہمیں اکثر بڑا ڈرامٹک لگتا ہے کہ ڈراموں میں, موویز میں آپ دیکھیں, اصل میں کوئی بہت اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, کوئی بڑی جینوئن ریزن کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ایک شک کا بیج آلریڈی کسی کے ذہن میں ہوتا ہے, پھر آپ نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو بعد میں جھوٹ پروف بھی ہو گیا, تو پھر وہ ذہن جو شیطان کا کارخانہ ہے وہ باقی کہانی خود ہی بنا لیتا ہے کہ اچھا ایسے ہی بن جاتی ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے بھی ہیں فیملیز میں بھی کہ خاندان میں, اچھا اس نے کہا تھا, وہ شخص تو بولتا ہی جھوٹ ہے نا. اچھا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کی نظر, وہی جو میں نے ان سے کیا تھا کہ گھر بچانے کے لیے تو اتنی محنت ہو رہی ہے کہ میں جھوٹ بولنے پہ بھی اکتفا کر لوں گا, لیکن جو اپنے رویے میں جو ایکچوئل ایکشن سے اپنے آپ کو روکنا ہے, وہاں جسارت نہیں دکھا پاتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا, روزانہ شریعت نے کہا کہ کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے, کبھی, یہ نہیں کہا کہ روزانہ پڑے اور روزانہ ہی آپ جھوٹ بولیں. نبی صاحب فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں جو خالص منافق کے اندر ہے. اذا حدث کذب, کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے, جہنم سے قریب ہے جو جھوٹا ہوتا ہے, اور جنت سے دور ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی بدبو سے جو بدبو نکلتی ہے, فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے تمام اگزامپلز دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو استغفار ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان برائیوں سے بچنا بھی چاہیے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال میرے پاس آیا ہے، ایک بریک پہ جانے سے پہلے اس کو صرف انٹروڈیوس کرتی چلوں. ایک خاتون نے ہمیں پاکستان سے باہر ایک ملک میں مقیم ہے، وہ یورپین کنٹری میں مقیم ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جان اور مال کے لیے خطرہ لاحق ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ریسزم ہے، جہاں پہ ہماری مسلم آئیڈینٹی ہمارے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے. تو کیا ہمارے پاس یہ اجازت موجود ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لیں، اور کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب، سوال یہ تھا ہمارا کہ اگر آپ کی جان اور مال کو خطرہ لاحق ہو، خصوصاً آپ کی مسلم آئیڈینٹی کی وجہ سے، تو ہمارے پاس سوال آیا ہے کیا ایسی صورتحال میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لینا چاہیے، یعنی اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے؟ کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا اور انسان اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے؟ نور بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس کی 2-3 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ہجرت کر لی جائے، وہ جگہ چھوڑ دی جائے جو دارالحرب ہے، جو کافروں کی جگہ ہے، وہ چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائیں جہاں اسلام ہے. سیکنڈ یہ کہ اگر پروسیس میں ٹائم لگتا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر وہ اس کا اظہار کرتی ہیں تو قتل کر دی جائیں گی. تو قرآن نے کہا کہ اسلام نے کہا کہ جان بچانا افضل ہے، اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے اگر چھپا لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. یعنی اس میں جیسے خاتون کا سوال تھا کہ وہ عام طور پہ حجاب کرتی ہیں، اب اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے وہ بے پردہ ہیں یا وہ حجاب نہیں لے سکتی، تو کیا اس میں گناہ کا تصور آتا ہے اس میں؟ تو پھر اس کے بعد کیا دم واجب ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں، چہرے کے حجاب کے حوالے سے تو علماء کی مختلف رائے ہیں. اس زمانے کے اندر علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا حجاب کیا جائے، حتیٰ کہ احناف کے نزدیک کی اجازت دی گئی ہے، چہرے کا پردہ نہیں. اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، پوری اس طرح کے حجاب یعنی کہ کپڑے پہنتی ہیں کہ جس سے ان کا جسم واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اجازت ہے. لیکن سر نہیں ڈھانپا ہوا اگر؟ دیکھیے قرآن مجید، ہاں سر نہیں ڈھانپا جی، چاہیے کہ سر ڈھانپا جائے. جی، ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی بہت سارے لوگ سر ڈھانپتے ہیں، جو دوسرے دیکھیں آپ یہ دیکھیں ننس بھی تو سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں نا. صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات اصل میں اسلام کے خلاف آتی ہے، اینٹی اسلام جو ہے نا، جی، وہ ایک ریسسٹ تھاٹ آ جاتا ہے، فوبیا آ جاتا ہے. بالکل ایسی صورتحال میں آپ اپنی آئیڈینٹی، اگر آپ کو اپنی جان اور مال کا ریئل خطرہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرسیپچولی انسان سمجھے کہ شاید اس سے مجھے خطرہ ہو، اگر آپ کا تھریٹ بڑا ریئل ہے تو آپ کے پاس اجازت موجود ہے. اب ذرا چلتے ہیں جی، جو ہم نے پروگرام کی شروعات میں بات کی، کمپلسو لائرز، یہ ایک سائیکولوجیکل ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہے. شمالہ کون سے لوگ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ خامی محسوس کرے کہ جی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جہاں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں بھی میرا دل کرتا ہے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے آئی ڈو لائی، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اگر وہ پرسنالٹی خود پہچان رہا ہے اپنی کہ ہاں مجھ سے یہ ہوتا ہے، جیسے ہم بچے کی پرسنالٹی کو بھاپ لیتے ہیں کہ یہ بات بات پہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یا تو یہ کمپلیکس میں ہے، یا اس کو ٹرسٹ نہیں ملا، یا کانفیڈنس نہیں دیا گیا. اس کی کاؤنسلنگ اس طرح سے ہو، اسی طرح سے کہ ایک لانگ ٹرم رزلٹ ہوتا ہے، ایک شارٹ ٹرم. اس طرح سے کہ اس کا لانگ ٹرم رزلٹ بہت اچھا ہوگا، آپ کو عادت بنانی ہوگی، آپ کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ کی عادت آئے گی، لیکن آپ کو یہ عادت بنانی ہوگی اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا. ہم کاؤنسلنگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. آپ انسینٹیوائز کیجئے اس کو. لیاقت صاحب، آپ سے ایک سوال جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پروفیشنز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عدالت سے اور خاص طور پہ وکالت سے ریلیٹڈ یہ جو کام ہے وہ جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کو کوئی عزت نہیں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں بھی دی جاتی ہیں. دیکھیں، ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، اگر یہ میں کہتا ہوں فیئر انویسٹیگیشن کریں، ایمانداری سے کام کریں، تو کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہو، کسی بھی بے گناہ کے خلاف جھوٹا کیس نہیں بنے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہماری جو ہے نا، سب سے پہلے تو کمپلینٹ سے ابتدا ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں سچ جانتے ہوئے بھی جا کے کسی شخص پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کی FIR کٹواتا ہے. پھر اگلی ذمہ داری بنتی ہے ہماری پراسیکیوشن اور پولیس کی جو ہے نا، کہ وہ جو ہے نا سچ کو سامنے لے کے آئیں. لیکن پیسے کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. ہم اس جو ہے نا ایک یعنی کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور ایک بے گناہ شخص کو پھنساتے ہیں. اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو نیچے سے جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ عدالت کے سامنے بھی جا کے جھوٹی قسم کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا.
اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو. اتنی بڑی قسم لینے کے باوجود بھی وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں جو نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک جھوٹی گواہی دے کے جا رہا ہوں, کل کو جو ہے نا اللہ پاک کے سامنے میں جا کے جو ہے نا وہ کیا جواب دوں گا. جو آپ چلیں, اگر آپ کو اس طرح کی خدائے خوفی نہیں بھی ہے اور آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ وہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی جھوٹی گواہی کسی مظلوم کے خلاف جا رہی ہے اور اس کو حق اور انصاف نہیں دلا پا رہی, یہی میرے خیال میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہے جو نا. اب جہاں تک آپ بات کرتی ہے وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے, دیکھیں وکیل کو نہیں پتہ ہوتا. ہم پیپر جسٹس کرتے ہیں, ہمارے سامنے جو چیز مدعی رکھے گا, جو چیز ملزم رکھے گا, ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ چل بھی جاتی ہیں. جیسے لاء میں کہا جاتا ہے وکیل صاحب کے دفاع تو ہر جو بھی شخص جس پہ ملزم ہے اس کا بھی حق ہے, مجرم ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو پہلے ڈیفینڈ تو کرے گا. اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس شخص سے یہ گناہ, یہ غلطی, یہ غلط کام ہوا ہے, پھر بھی اس کی وکالت کرنا, اس وقت آپ کا ضمیر یا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, جو ایک پروفیشنلی ایک وکیل کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا, اپنے پروفیشنلی سوال کرے گا. سزا یا جزا دینا عدالت کا کام ہے, ٹھیک ہے. اس کے خلاف گواہ کا کام ہے گواہی دینا, کمپلینٹ کا کام ہے گواہی دینا, پراسیکیوشن کا کام ہے وٹنس پیش کرنا, وکیل کا کام ہے اس کو توڑنا. جیسے پروفیشنلی آپ کا کام ہے اس وقت اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کی سزا کم سے کم کیا جائے. تو کبھی آپ یعنی آپ کے سامنے کبھی ایسی سچویشن آئی کہ وہ گناہ کا یا غلطی کا مرتکب ہے لیکن آپ کو اس کو یہ صلاح دینی پڑی ہو کہ ابھی ایڈمٹ نہ کرو؟ جی بالکل. دیکھیں وکیل تو جو ہوتا ہے ایک لیگل وے میں بتاتا ہے. اب اس میں ہم اس صورت حال میں یہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کوئی کمپرومائز کر لیں, آپ بیٹھ کے ان سے معافی مانگ لیں, اور یہ بات تو آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جرم تو کیا, اور یہ تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کسی کا قتل کیا ہے, میں نے کسی سے دھوکہ کیا ہے, میں نے کسی سے فراڈ کیا ہے. اب وکیل جو اپنا کام ہے وہی کرے گا, اور جینین کیس ہوگا, میں ایک چیز آپ بتاؤں, جو جینین کیس ہوگا اس کے اندر کبھی بھی ملزم نہیں بچ سکتا ہے, اور یہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے, عدلیہ کو پتہ چل جاتا ہے. اور جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کسی بے گناہ کو سزا کروا نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب. دس ایکچولی گیوز اس سم پیس آف مائنڈ کہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ سچ کی ہر حالت میں آخر میں جیت ہوتی ہے. نور بھائی, میں یہی کہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں آپ, تاکہ ان میں سچ کا, یہی سچ بولنے کا بھی اور سچ کا جذبہ بھی پیدا ہو, اور ان میں یہ بات بچپن سے ہی موجود ہو کہ ہاں سچ کے ہمیں لانگ ٹرم میں آگے جا کے فائدہ ضرور دے گا, ان کی اصلاح بھی ہو, ان کی تربیت بھی ہو. بہت بہت شکریہ شمالہ, ایڈوکیٹ لیاقت صاحب اینڈ نور بھائی فار بینگ ہیئر ود اس. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سچ کا ساتھ دیں جی, سچ بولنا بہت ضروری ہے. اگر یہ کڑوی گولی ہے بھی ایک دفعہ اس کو نگل لیجئے, پھر آگے سب کچھ اچھا ہی ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.